الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو فتاوی فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر تھے، ان باتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کے تیسرے حصے میں ہم پہنچے تھے، اور تیسرا حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاوی ہیں، اور یہ بات اس سے پچھلی نشست میں غالباً یہ عرض کی تھی کہ ان حضرات کے ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں ایک طبقہ مستقل وہ تھا جن کو اللہ نے دین کی گہری سمجھ دی تھی، اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے جو کثرت سے روایات سناتے تھے، احادیث میں کثرت روایات ان کا حصہ تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اکثریت ان حضرات کی ہے جو حدیث کی روایت میں اپنی ذمہ داری کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ اسی لیے ایک طبقہ ان حضرات میں وہ ہوا جن سے حدیث کی نشر ہوئی، اشاعت ہوئی، اور ایک طبقہ وہ ہوا جن لوگوں نے دین کو سمجھا اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق فتوے دیے۔ عبد القیس کا وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی صحیح میں لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو 4 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 4 باتوں سے منع کیا، اور اس طویل حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میری ان باتوں کو یاد کر لو اور دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ ایسے ہی مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نطر اللہ رجلا، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے جو میری بات کو سن کر یاد کر لے اور پھر دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بہت سی دین کی سمجھ کی باتیں اس آدمی تک پہنچتی ہیں جو کم سمجھتا ہے، اور پھر آگے جہاں وہ دین کی بات کو پہنچاتا ہے وہ لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ نفع ہو سکتا ہے۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ مشکات میں کتاب العلم میں نقل کیے گئے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے احادیث کو یاد رکھا، آگے پہنچایا، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے احادیث پر غور کیا اور اس کو سمجھا۔ اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الحدیث۔ تو کثرت سے روایات کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم بہت زیادہ تھے، اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کی توجہ احادیث کی طرف رہی، اور ان میں سے جو اس ذمہ داری کے ساتھ فتویٰ بھی دیتے تھے اور تفقہ فی الحدیث کا جو مقام تھا اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کم تھے۔ حضرت زبیر بن عوام سے پوچھا گیا کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح کثرت سے حدیث روایت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہا، اور میں چاہوں تو دوسروں سے کے برابر احادیث روایت کر سکتا ہوں، میں نے مگر جو یہ سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو میں ڈرتا ہوں، کم روایت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے درخواست کی، اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ ان سے کہا کہ حضرت آپ حدیث بیان کیجئے، تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی اگر ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں تم سے ضرور کوئی نہ کوئی حدیث نقل کرتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بہت محتاط تھے، اور اس کے بعد جو آگے تابعین تھے ان کا بھی یہی حالات تھے، اور وہ بھی بہت احتیاط کرتے تھے۔
دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑی کثرت سے روایات احادیث کی بیان کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنی کثرت سے آپ احادیث بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے حق میں دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اگر 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث تم سے بیان نہ کرتا، اور پھر وہ آیات تلاوت فرماتے تھے جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ حق اور سچائی کو چھپانا نہیں چاہیے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میرے بھائی مہاجرین کاروبار کرتے تھے اور انصار اپنی کھیتی باڑی مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور ایک ابو ہریرہ ایسا تھا کہ اپنا پیٹ بھرنے کو کچھ کھانے کو مل گیا تو بہت بات ہے، اور نہ ملا تو بس اس سے زیادہ کوئی فکر نہیں تھی، اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپک گیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس لیے وہ باتیں آتی تھیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں دونوں جماعتیں ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے الگ الگ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے حدیث کی ایک وضاحت اور ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھیے، یہ اس پوری امت کے عالم ربانی اور ترجمان القرآن ہیں، اور انہوں نے اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے بہت سی احادیث سنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست احادیث کی تعداد ان کی 20 تک بھی نہیں ہے، مگر اللہ نے ان کو ایسی سمجھ اور ایسی قوت استنباط دی تھی کہ انہوں نے دنیا کو اپنی علم اور فقہ سے بھر دی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتاوی 7 جلدوں میں لوگوں نے اکٹھے کیے، اور یہ بھی جمع کرنے والوں نے کوتاہی کی، وگرنہ وہ تو سمندر تھے، اللہ نے اتنا علم دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ حافظ حدیث تھے، امت میں اگر حافظ الحدیث صحابہ رضی اللہ عنہ میں کسی کو آ جائے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شایان نشان ان کا لقب ہے، اور وہ راتوں کو بیٹھ کے لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے، لیکن ان کے فتاوی، ان کی تفسیر اور ان کے استنباط کو آپ دیکھیے تو وہ بہت کم ہیں، اور ان کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو دور تک بھی ان سے عمر میں اور ان چیزوں میں مناسبت نہیں رکھتے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھیے تو ان کے فقہی مسائل اور فتاوی پر استنباط بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو لوگ احادیث کو سمجھتے تھے، فقیہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ ان کثرت سے روایات کرنے والوں کو بعض اوقات کوئی مشورہ دیتے تھے، اور بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو حدیث آپ کے پاس ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، انہوں نے نقل کیا کہ آگ پر بچی ہوئی جو پک جاتی ہے چیز، اس کے استعمال کرنے سے وضو جاتا رہتا ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ چچا پھر تو گرم پانی سے وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اعتراض اصولی تھا، انہوں نے کہا سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اصول اور قواعد شرعیہ اور عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا، اور پھر کہا کہ بھتیجے جب تمہیں کوئی حدیث سننی ہو تو سنا کرو، اور حدیث کو اس کا جواب دینے کے لیے مثالیں مت ڈھونڈا کرو۔ اور تو اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ روایات پر انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں، سیوطی رحمۃ اللہ نے اسے ایک جگہ جمع کر دیا، اور انہوں نے عین الاصابہ فی مستدرکت سیدہ عائشہ علی الصحابہ رضی اللہ عنہم، یہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مطلقاً جو حدیث کی روایت بیان کرتے تھے ان پہ بسا اوقات تنقید کرتے بھی تھے، اور یہی صحیح ذوق تھا۔ یہ تو بہت بعد میں جا کر ہوا ہے کہ الٹا اعتراض محدثین نے فقہاء پر کرنا شروع کیا، وگرنہ اصل بات یہی تھی
کہ فقہا حدیث پر بحث کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس یہ جو روایت ہے، اس روایت کا مطلب یہ ہے، اس روایت میں اصل بات یہ ہے، اور جو تم کہتے ہو وہ اس کے علاوہ اور چیز ہے، اور اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جن لوگوں کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ لوگ فقیہ تھے، تو ان کی تعداد بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علام الموقعین میں اور دیگر کتابوں میں انہوں نے جن حضرات کا ذکر کیا ہے ان کی تعداد چند ایک ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ مقام اور منصب نہیں تھا کہ وہ حدیث کو سمجھ کر اس سے استنباط بھی کر لے، اور یہ چیز بھی اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جہاں گئے ہیں اور جہاں جہاں پہنچ کر انہوں نے حدیث کے ساتھ اس کو سمجھانے کا مشغلہ بھی اختیار فرمایا ہے، ان میں بہت بڑا مرکز کوفہ تھا، اور ابن قیم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک محدثین فقہا جو مفتی تھے، قاضی تھے، ان کے 5 طبقے گنوائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پہلا طبقہ کوفہ والوں میں شعبی، علقمہ، اسود، مسروق، اجدع، جنہیں سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، عمر بن میمون کوفی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبیدہ بن عمر، قاضی شریح، سلیمان بن ربیعہ، عبد الرحمن بن یزید، ابو وائل، یہ سب کے سب اکابر محدثین، اکابر تابعین میں سے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوسرا طبقہ بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی اور قاسم بن عبد الرحمن بن عبداللہ، ابوبکر بن موسیٰ، محارب بن دثار، حکم ابن عتبہ اور جبلہ ابن سہیم رحمہم اللہ، یہ دوسرا طبقہ تھا تابعین رحمہم اللہ کا، جو کہ کوفہ میں نہ صرف یہ کہ محدث تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے۔ تیسرا طبقہ وہ آتا ہے جس میں حماد بن ابی سلیمان اور سلیمان اصغر، سلیمان عامش اور مصر ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے طبقے میں پھر محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبداللہ ابن شبرمہ اور قاسم بن مان اور یہ سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ اور حسن ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور پانچویں طبقے میں پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حماد، اور پھر حسن ابن زیاد، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، اسد ابن عمر، اور یہ جو کوفہ کے قاضی تھے عافیہ، یحییٰ ابن آدم اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے شاگرد یہ پانچویں طبقے میں۔ تو قرن اول میں اور ان قرون میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ حدیث میں یہ آیا ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس حدیث کو زیادہ سمجھنے والے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، کس آدمی میں اتنی طاقت، قوت اور ذہن کا معیار ہے کہ اس حدیث سے ثابت شدہ مسائل لوگوں میں بیان کر سکے۔ اسی لیے یہ جو تیسرے طبقے میں ابھی ذکر آیا نا حماد بن ابی سلیمان کا، یہ حماد رحمت اللہ علیہ عراق کے فقیہ کہلاتے تھے۔ حج سے جب واپس آئے تو انہوں نے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ اگر کسی انسان کی تاریخ اور فقہ پر نظر ہو تو پھر اسے اس جملے کا وزن محسوس ہو۔ انہوں نے کہا کوفہ والو، میں تمہیں ایک خوشخبری کی بات سناؤں، خوشی کی بات سناؤں، اور پھر فرمایا کہ کوفہ میں جو ہمارے لڑکے ہیں نا، یہ لڑکے، یہ نوجوان، یہ عطا بن ابی رباح اور طاؤوس اور مجاہد جو مکہ مکرمہ کے محدثین میں امت میں اس وقت شمار کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے لڑکے ان سے زیادہ فقیہ ہیں، اور یہ ہمارے لڑکے ان سے زیادہ احادیث کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں 6 قاضی تھے، اور کہتے تھے عمر، ابی بن کعب اور زید رضی اللہ عنہم، یہ تینوں مدینہ منورہ میں تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو تھے ہی تھے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قراءت میں، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مدینہ منورہ میں، اور کہتے تھے کہ کوفہ میں باقی تینوں آ گئے تھے، اور وہ سیدنا علی ابن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اللہ نے
بہت گہرا علم ان لوگوں کو دیا تھا، کوفہ والوں کو۔ شابی رحمت اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا تو جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا حضرت شام والے تو آپ کے اس فتوے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ تو شابی رحمت اللہ علیہ نے بہت تعجب سے یہ کہا، انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ شام والے کب سے کوفہ والوں کے منہ لگنے لگے ہیں؟ شام والوں کو کب سے اتنی علمی وقعت ملی ہے کہ کوفہ کے فقہا کا مقابلہ کریں؟ اور پھر کہا کہ یہ مرتبہ صرف اہل مدینہ کا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں میں گیا، لیکن کوفہ اور بغداد دو شہروں میں اتنی مرتبہ گیا ہوں کہ خود مجھے یاد نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کا حافظہ ضرب المثل مانا جاتا ہے امت میں، وہ کہتے ہیں کوفہ اتنی احادیث میں سننے گیا ہوں، اتنی مرتبہ علم حاصل کرنے گیا ہوں کہ مجھے یاد نہیں۔ اور کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے کا ایمان ہے ان کا۔ عقبہ کی بکریاں چلا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ دو بکری مجھے کوئی دے دو، اس کا دودھ پینا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں اتنی امانت کی صفت تھی کہ اس وقت باوجود مسلمان نہ ہونے کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مالکوں کی بکریاں ہیں اور میں اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ نے ایک بکری کو پکڑا جو بالکل چھوٹی تھی اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس میں دودھ آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ چیز دیکھی تو عرض کیا کہ مجھے قرآن پاک سکھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور ارشاد فرمایا یہ پہلا جملہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اور پاک منہ سے نکلا۔ آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے لڑکے، فإنک علیم معلم، تو بڑا علم والا ہے اور دنیا میں علم پھیلانے والا ہے۔ جس بچے کو، جس لڑکے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن فرما دیا تھا کہ یہ علم والا ہے، آخر اس شخص کا علم دنیا میں کیسے نہ پھیلتا، اور اسی کا علم ہے یہ جو ان کے بعد پھر آگے کے واسطوں سے، یعنی ان کے بعد علقمہ اور اسود اور پھر ابراہیم نخعی اور پھر حماد بن نبی سلیمان اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پوری امت میں پھیلا ہے، اور اب تک اس امت کی اکثریت علم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتووں پہ عمل کرتی ہے۔ امت کی اکثریت اس وقت بھی ائمہ اربعہ کے جو مقلدین ہیں ان میں اب بھی حنفی سب سے زیادہ ہیں، اور ان کے پاس علم بھی، ان کے پاس کتابیں بھی، ان کے پاس علماء بھی۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن کی دعا کا اثر ہے کہ ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اللہ لڑکے تجھ پہ رحم کرے، فإنک علیم معلم، تو ایسا لڑکا ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور جس کا علم دنیا میں نشر ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس رکھ لیا تھا کہ کسی وقت آپ سے الگ نہ ہو، اور حتیٰ کہ ارشاد فرما دیا کہ ابن مسعود تمہیں اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، جب چاہو میرے گھر آؤ، پردہ اٹھاؤ اور بلا روک ٹوک آ جایا کرو، ہاں اگر میں منع کر دوں تو پھر نہ آنا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو انہوں نے اتنی کثرت سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا آنا جانا دیکھا کہ انہوں نے کہا میں نے سمجھا یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے ہی کوئی فرد ہیں، بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے جاتے تھے۔ عبد الرحمن ابن یزید نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال اور سیرت دیکھنی ہو تو میں کس کو دیکھوں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ
کوئی صحابی ان تمام باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں ہے۔ علم کی تکمیل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھانے کے لیے بٹھا دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن مسعود سے علم حاصل کرو۔ اسی لیے استیاب میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم تھے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل امین ہر سال آتے تھے رمضان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے تھے اور خود سناتے تھے۔ یہ دور جو حافظ کرتے ہیں نا، اس کی اصل یہی ہے۔ اور آخری سال وفات کا جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو اپنی وفات کی چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جبریل امین ہر سال ایک مرتبہ آیا کرتے تھے، میری بیٹی اس سال 2 مرتبہ رمضان میں قرآن مجھ سے سنایا، 2 مرتبہ مجھے سنایا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ جبریل امین نے سنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل امین کو سنایا، یہ دونوں مرتبہ سنانے میں 2 دور ہوئے، اور ان دونوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو ابن مسعود تمہارے لیے پسند کرے میں اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں، جس چیز کو ابن مسعود چھوڑ دیں ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اور تو اور کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، اور انہوں نے کہا کہ شام والوں کو آپ نے فلاں فلاں سال میں بہت پیسے دیے، کوفہ کی ترقی کے لیے اتنے پیسے نہیں دیے گئے اور ہم محروم رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، وہ کیسے نا انصافی کر سکتے تھے کہ شام اور کوفہ میں فرق کرتے، لیکن جواب کتنا اچھا انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا شام والوں کے وظائف میں میں نے ترقی دی ہے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ میں نے تم سے زیادہ پیسہ انہیں بھیجا ہے، لیکن کوفہ والوں تم غور کرو میں نے تمہارے علم میں ترقی کی ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو میں نے بھیجا ہے۔ اور ابن مسعود کا تم اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت بھی حاضر ہوتے تھے جب ہم لوگ روک دیے جاتے تھے، ہم پردے کے اندر نہیں جا سکتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پردہ اٹھاتے تھے، بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تھے، حاضری دیتے تھے اندر جا کے، ہم باہر کھڑے ہوتے تھے دروازے پہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہم نہیں ہو سکتے تھے، تو میں نے تو اسے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ شام والوں کے پیسے سے کہیں زیادہ اچھی چیز۔ اسی لیے مسروق جلیل القدر تابعین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ بولے بیٹے، ان کا یہ قول پہلے بھی گزرا کہ انہوں نے کہا میں نے علم کو تلاش کیا، اور علم کا سرچشمہ 6 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ حضرت علی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، عمر، زید، ابو الدرداء اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اور پھر میں نے ان 6 کے علم پر غور کیا تو علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پایا کہ ان کے پاس علم تھا۔ 4,000 طلباء عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پڑھنے آتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مدتوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، مدتوں تو لفظ زیادہ ہو گیا، وہ تشریف لے گئے ہیں 36 میں، 4 برس بعد، یعنی 32 میں 33 میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ دارالحکومت دارالخلافہ ہو گیا تھا تو وہاں تشریف لے گئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے جب سنا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو وہ باہر استقبال کے لیے نکلے، تو میدان بھر گیا۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تبری یہ کہتے تھے کہ اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت میں
سوائے اس ایک شخص کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کوئی دوسرا صحابی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں ہی نہیں جن کے اتنے شاگرد نکلے ہوں اور ان کی صحبت سے اتنا علم پھیلاؤ. بس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ان کا مذہب، ان کے فتاوا، یہ سب کی سب چیزیں لکھی گئیں اور انہی کا علم امت میں پھیلا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی جگہ جو آئے ہیں یہ علقمہ ابن قیس ہیں. یہ بھی عراق کے فقیہ کہلائے، جلیل القدر تابعین میں سے. 62 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. حضرت عمر کو دیکھا تھا انہوں نے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت سے مشرف ان کی صحبت اٹھائے ہوئے. اور ذہبی رحمت اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ علقمہ ابن قیس نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھا، تجوید سیکھی، فقہ حاصل کی. اور ابو معمر ایک بزرگ تھے، انہوں نے حضرت عمارہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو دیکھا نہیں، لیکن ان کے کسی ایسے شاگرد کے پاس لے چلیے جو سب سے زیادہ حضرت سے فائدہ اٹھانے والا ہو. تو عمارہ اٹھے اور ان کو لے کے حضرت علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ جس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا وہ علقمہ کو دیکھ لے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اور یہ علقمہ اتنے صاحب علم تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب انہیں پڑھانے کے لیے بٹھایا ہے تو فرمایا یہ ایک فقرہ ان کی تعریف کا دیکھیے، یہی ان کی ڈگری تھی، یہی ان کی سند تھی. اور اس سند کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی اور کوئی بڑی سے بڑے سند نہیں کر سکتی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ علقمہ بیٹھو اور پڑھاؤ، میں نے جو کچھ پڑھا اور جو مجھے آتا ہے تو سب میں نے تمہیں پڑھا دیا اور تمہیں آ بھی گیا ہے. حدیث کی کتابیں علقمہ رحمت اللہ علیہ کی روایات سے بھری پڑی. یہ علقمہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ابراہیم نخعی آئے اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ خود جلیل القدر امام تھے. اللہ نے علم بھی دیا تھا اور اللہ تعالی نے تقوی بھی دیا تھا. علقمہ رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تھا، بڑے بڑے فاضل پیدا کیے. اسی لیے اسماء الرجال کی کتابوں میں آتا ہے. قابوس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور علقمہ کی مجلس میں جا بیٹھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علقمہ کے پاس آتے ہیں اور مسائل کی تحقیق کرتے ہیں، تو میں پھر کیوں علقمہ کی مجلس کو چھوڑ دوں؟ کوفہ میں 33 فقہا تابعین تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ان کا فتویٰ چلتا تھا. کوفہ والوں کو کوئی معمولی شرف حاصل نہیں تھا. اور شریح رحمت اللہ علیہ کو خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا اور فرمایا اقضى العرب، عربوں میں سب سے بڑا قاضی یہ شریح ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا رنگ جب چڑھا اور بڑھا اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا سورج جب طلوع ہوا تو شریح رحمت اللہ علیہ کی چمک ان کے سامنے ماند پڑ گئی. مگر بات یہی ہے کہ علقمہ رحمت اللہ علیہ عراق کے فقیہ تھے اور ان کے بعد ابراہیم نخعی آئے ہیں اور نخعی رحمت اللہ علیہ کی عمر اگر اللہ تعالی زیادہ کرتا تو لوگ بھول جاتے کوفہ کے باقی لوگوں کو. 46 سال غالباً ان کی عمر ہوئی. 50 ہجری میں ولادت ہوئی تھی اور 46 برس آپ اور شامل کر لیجئے، 96 ہجری میں انتقال ہو گیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی. 46 برس کی عمر میں اس شخص کے پاس اتنا علم تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ رفیع الحدیث، حدیث کی چھان پھٹک اگر دیکھنی ہو نا تو جس طرح سنار سونے کو پہچان لیتا ہے کہ کون سا سونا خالص ہے اور کون سا ناخالص ہے،
ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قبیلہ تھا انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی. خود نخعی، یہ ان کے ماموں اور لوگ اگر ان کے قبیلے کے حالات اور ان لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتنا عرض کریں تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. بھائی چھوڑو اس کو. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابراہیم سے بڑا فقیہ عراق میں اب کوئی نہیں رہا. اور لوگ کہتے تھے کہ علقمہ نے جس طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لیا تھا، ابراہیم نخعی تمام علوم میں نمونہ ہے اپنے استاد کا، یعنی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور علقمہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات، اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اثبات کیا ہے. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے 96 ہجری میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 16 سال تھی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کی عمر 26 برس تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر 80 ہجری کی پیدائش مانی گئی تو 16 سال ہوئے، اور بعض نے 70 ہجری کہا ہے تو پھر تو 26 برس کے ہوئے. اور ان کے بعد حماد بن ابی سلیمان تھے، اور حماد رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ان سے روایت کرتے ہیں، سعید بن مسیب سے، کرما سے، ابو وائل سے، حسن بصری سے، عبد الرحمن بن بریدہ سے، عبد الرحمن بن سعید سے، شعبی سے، اور کتنے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کی روایات ان سے ہیں. اپنی ان کے شاگرد دیکھ لیجئے، عاصم ہیں، شعبہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، حماد ہیں، حماد بن سلمہ، مصر ابن قدام ہیں، ہشام ہیں. اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک نے حماد بن ابی سلیمان کی روایات لی. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے شاگردوں میں سب سے زیادہ بڑے فقیہ تھے. اور اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ نخعی کی احادیث حماد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی مسند پر یہی فقیہ عراق کے نام سے بیٹھے اور یہی مشہور ہوئے، اور لوگوں نے انہی سے فتویٰ حاصل کیا اور انہی کے پاس آ کر دین کا علم سیکھا اور پڑھا. یہ سب لوگ، یہ پورے کے پوری سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑی ہے، ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب صاف حدیث میں مل جائے تو ہم اس سے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اور جب حدیث نہیں ملتی تو دوسری احادیث کی روشنی میں قیاس کر کے جواب دیتا ہوں. اور حماد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بعد ان کی مسند پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اور حماد سے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کر کے ان کے جان نشین ہوئے، حتیٰ کہ خود شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتوے کا اہل بتایا گیا. اور ایسے بھی ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پہ فتویٰ دیتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے ٹھہرو، اور پھر حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے اور فرماتے تھے کہ میں نے ایک شخص کو ایسے مسئلہ آیا تھا، یوں جواب دیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو شیخ کہتے تھے کہ حدیث میں اس طرح آیا ہے، اور اس حدیث سے ہمارے کوفہ والوں نے اس طرح سمجھا ہے. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں حدیث آپ کی سند سے روایت بیان کر دوں، تو حماد کہتے تھے بالکل بیان کر دینا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ورع اور تقوی اور احتیاط تھی کہ ایک ایک مسئلے پر اپنے شیخ کی زندگی میں ان سے پوچھتے تھے. اسی لیے حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں طاووس اور مجاہد سے ملا ہوں، اور کوفہ والوں تمہارے بچے ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اور پھر فرمان لگے تمہارے بچوں کے بچے بھی ان لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں. یعنی سمجھ اتنی گہری تھی.
اور حماد رحمت اللہ علیہ کے حالات بہت ہیں. ایسے ہی تو نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوفہ کو ترجیح دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ گیا ہوں یہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ میں، خود مجھے یاد نہیں. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسی مسئلے کے متعلق صاف نص ہمیں مل جائے تو کسی چیز کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ہم حدیث پر عمل کریں گے. آپ دیکھتے نہیں فاطمہ بنت قیس کی حدیث میں کیا ہوا ہے؟ فاطمہ بنت قیس کی حدیث کی وجہ سے طلاق والی عورت کو، یہ مسئلہ پہلے بھی ایک مرتبہ آیا تھا، نفقہ اور سکنا، رہائش اور کھانا پینا، یہ دونوں ملیں گے یا نہیں؟ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں رہائش سے دی جائے گی اور کھانے پینے کا معاملہ اس کا نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفقہ اور سکنا دونوں واجب ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث کو رد کر دیا تھا. یہ اصول ہے حنفیہ کا، اور اس کی تائید اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اصول بیان کیا ہے اس کے مطابق ہے. اور ٹھیک یہی معاملہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصول تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے دلیل ہیں، حجت ہیں، یہاں تک کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خود حنبلی، ان کے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حنبلی، وہ سب کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے نزدیک مرسل حدیث سے زیادہ صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ وہ زیادہ بڑی چیز ہے. اسحاق بن ابراہیم نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ صحابی کا صحیح اثر ہم تک پہنچے، فتویٰ پہنچے، وہ اس پہ فتویٰ دیا کریں یا مرسل حدیث پہ؟ تو انہوں نے کہا صحابی کا صحیح اثر رضی اللہ عنہ کا یہ زیادہ مقدم. یہی حنفیہ کا اصول ہے جس پہ پچھلی نشست میں بات ہوئی. اور جس مسئلے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرا اصول حنفی فقہ کا بتلایا ہے. وہ کہتے ہیں جس کا قول کتاب و سنت کے قریب ہوگا ہم اسی کو اختیار کریں گے. اور یہ چوتھا اصول وہ پہلے گزر چکا کہ وہ قیاس پر صحابی رضی اللہ عنہ کے فتوے کو مقدم سمجھتے تھے، اور یہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے. یہ سب حضرات ان اصولوں پر متفق تھے. اسی سند سے یہ کوفہ والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الجوہر النقی دیکھ لیجئے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آ کے دریافت کیا کہ حضرت مجھے اس بات کا فتویٰ دے دیں کہ امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہوں یا نہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز میں اور بھی مصروفیت ہوتی ہے، وَسَيَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ، امام کی قرات ہی بس کافی ہے. جو امام کی قرات ہو گئی، امام نے پڑھ دی فاتحہ، بس تمہارے لیے گئی کافی. انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی. تو کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے اور وہ اس آدمی نے اس فتوے پہ عمل کیا ہی ہوگا؟ یہ چلو وہ نہیں، اور بہت سے ہوں گے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا خود کم سے کم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اس فتوے پہ عمل کرتے ہوں گے، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوئی تھی؟ ان سب کی نمازیں خراب ہوتی رہیں، وَلِعِیاذُ بِاللہ، استغفر اللہ، یہ سارے کفر کرتے رہے، پھر ان کی بیویاں بھی نکاح سے نکلتی رہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ایک رات علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک رات کی سحر نہیں کی، وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے متعلق بھی فتوے دیتے ہیں. اسی لیے مجموع الزوائد میں الجوہر النقی کا یہ جو اثر ہے، اس پہ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سند کے سارے لوگ صحیح ہیں، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اور ہمارے درمیان جتنے واسطے ہیں یہ سب کے سب صحیح.
اور اسی لیے موطا امام محمد میں امام محمد راوی ہیں، امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہی حماد بن ابی سلیمان، وہی آگے ابراہیم نخعی، وہی علقمہ، اسود اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور موطا امام محمد میں یہ آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے کوئی چیز نہیں پڑھتے تھے، یعنی فاتحہ اور سورت قرات وغیرہ نہیں کرتے تھے، ہر وہ نماز جو اونچی آواز سے پڑھی جاتی تھی اور ہر وہ نماز جو آہستہ آواز سے پڑھی جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اثر بھی ہو گئی اور مغرب عشاء اور فجر بھی ہو گئی، نہ سری نمازوں میں اور نہ ہی جہری نمازوں میں۔ ہاں جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملاتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے یہ روایت بیان کی ہے۔ اب اس کی سند میں کون ایسا آدمی ہے جس کے متعلق انگلی رکھ کے کہہ دیں کہ یہ آدمی اس میں غلط تھا، خراب تھا، جھوٹ بولتا تھا؟ حماد بن ابراہیم، حماد بن ابی سلیمان، وہ کس سے روایت بیان کرتے ہیں؟ ابراہیم نخعی سے، اور وہ علقمہ ابن قیس سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جنڈ ایک درخت ہوتا ہے، فرمایا اس درخت کے جلتے ہوئے کوئلے میں اپنے منہ میں رکھ لوں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں، قرات کروں۔ اس کی اور سند دیکھ لیجئے، سنن کبریٰ میں آئیے کہ کسی شخص نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیں امام کے پیچھے قرات کرنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، امام کی قرات وَسَيَكْفِي كَذَلِكَ الْإِمام، امام کا بس پڑھ دینا تیرے لیے کافی ہے۔ اس پر اعتراض کیا ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا اور وہ اپنی نماز میں فرما رہے تھے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرات کے قائل تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اگر حیات ہوتے تو بڑے ادب احترام سے عرض کرتے کہ حضرت اس کا فاتحہ سے کیا تعلق ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے امام کے پیچھے فرض کر لیجئے یہ آیت پڑھی تھی، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ صحیح سند سے بات ثابت ہو جائے تو بھی یہ کس وقت پڑھی تھی یہ کون فیصلہ کرے گا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے، تو یہ کیا امام کے پیچھے جب امام فاتحہ پڑھتا ہے اس موقع پر پڑھی تھی یا کبھی سجدے میں پڑھ لی تھی؟ تشہد میں بیٹھے ہوئے حضرت نے درود شریف کے بعد سلام سے پہلے جو دعا مانگتے ہیں اس موقع پر پڑھی تھی، پڑھی کس وقت تھی یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ یہ کوئی نہیں بات کرتا، اور اس کے برعکس جو حقیقی معنی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے چیزیں ثابت ہیں ان چیزوں کو کیوں نہیں لوگ دیکھتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی متعدد روایات اس میں، مگر وقت بھی نہیں ہے اور بہت لمبی بحث ہو گئی بھائی۔ اس بحث کو ہم بہت دن سے سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ تمام روایات بیان نہیں کر رہے، یہ تو چند ایک بیان کی ہیں، یہ چوتھا اثر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور زید ابن ثابت
اور جابر ابن عبداللہ، اور اس کے بعد چوتھا فتویٰ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، 20 اسناد سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بات ثابت ہے کہ وہ امام کے پیچھے 5 نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ ہمارا مقصد جو تھا اسی بات سے ثابت ہو جاتا ہے، اور روایات کو کیا بیان کریں۔ 5واں اثر دیکھ لیجئے، یہ اس کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اور ان سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے یہ بات نقل کی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو جعفر الطحاوی جنہیں کہتے ہیں احمد بن محمد بن سلامہ، 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اگر کوئی اس امت کی تجدید کی تاریخ مرتب کرے تو 4 صدی کی تجدید میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑے پکے حنفی فقیہ تھے، ان کی کتاب یہ جو ہے عقیدے پہ، العقیدۃ الطحاویہ، اب تک پورے عالم اسلام میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ تعلیم کا کوئی نصاب ہے نہیں نا، اس قوم کی بدبختی پہ کوئی ماتم کرے تو کتنا کرے کہ 60 برس میں اپنی تعلیم کا کوئی نظام نہیں بنا سکے، وگرنہ دنیا میں جہاں جہاں بھی تعلیم کے متوازن نظام قائم ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو پڑھایا جاتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کو ایسا باندھ کے رکھ دیا ہے کہ قیامت تک ممکن نہیں کہ اس سے کوئی آدمی انحراف کر لے اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے گنا جا سکے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک یہ حنبلی، مالکی سب ان کے عقیدے کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یونیورسٹی کے نصاب میں یہ داخل ہے۔ بہت بہترین کتابیں لکھی، ابھی حال ہی میں ان کی ایک کتاب چھپ کے آئی ہے احکام القرآن، پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا کتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور قرآن کی وہ آیات جن سے فقہ ثابت ہوتی ہے، کتنے بڑے فقیہ تھے یہ۔ اسی لیے ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ طحاوی نے اپنے جیسا کوئی نہیں چھوڑا، اور ابن عبد البر نے ان کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ صرف حنفی فقہ ہی نہیں، وہ تمام فقہا کے مذاہب پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع جیوش الاسلامیہ، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے، سامنے ہوتی تو ساری عبارت پڑھتے، بس یہ یاد ہے کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ امام الحنفیہ فی وقت ہی فی الحدیث والفقہ ومعرفت اقوال السلف، یہ جو طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اپنے دور میں حنفی فقہا کے امام تھے، ایک حدیث کے امام تھے، دوسرے فقہ میں امام تھے، اور تیسرے جو پچھلے بزرگ گزر چکے تھے پچھلی صدیوں میں، یعنی پہلے 3 صدیوں میں ان کے اقوال کے بڑے عالم تھے، بڑا علم تھا۔ تو جس شخص کو اللہ نے حدیث، فقہ اور اسلاف کے مذاہب سے معرفت نصیب کی ہو، اس کے علم کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کی طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلد میں لائے کہ ابو جمرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا میں امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نہیں، منع کر دیا۔ انہوں نے جب منع فرما دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، تو انہوں نے کوئی 5 نمازوں کی تفصیل نہیں بیان کی کہ ظہر اثر میں کر لیا کرو اور باقی 3 نمازوں میں نہ کیا کرو، بس صاف جواب دے دیا کہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں، کہ
کہ حضرت سے پوچھا گیا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بھی لائے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت سے عرض کیا گیا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ فقال، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لو کان لی علیہم سبیل، اگر مجھے کوئی طاقت ملتی، میرا اختیار ہوتا نا، تو یہ جو ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لقلعت السنتہم، میں ان کی زبانیں کھینچ لیتا۔ یہ کیوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اتنی سخت بات کہی ہے؟ یہ غیرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرات کی ہے، فکان قراتہ لنا قرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہمارے لیے وہ بھی حکم ہے کہ ہم وہاں قرات کریں، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں ہمیں بھی وہاں پر خاموش ہی رہنا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چپ رہے ہیں بس چپ رہو، جہاں انہوں نے پڑھا ہے وہاں پڑھو۔ تو اس غیرت کی وجہ کیا تھی؟ الفاظ آپ نے سنے ہیں، لقلعت السنتہم، میں تو ان کی زبانیں کھینچ لیتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اتنا شدید غصہ ہے اس پہ۔ اس کے جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بخاری شریف کی روایت میں فلاں جگہ یہ آ گیا فلاں۔ ارے بھئی یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، پوری تفصیل سے ہے، ظہر اور عصر کی قید موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ یہ 5ویں صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد 6 صحابی رضی اللہ عنہ، وہ ایک نہیں، مصنف عبد الرزاق میں آیا ہے، اور عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے یہ بات بیان کی ہے، اور ان کی سند بہت عمدہ سند ہے۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ ان کے مصنف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے اس میں موسیٰ بن عقبہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ انا ابا بکر، حضرت ابوبکر و عمر و عثمان، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، یہ سب منع کرتے تھے امام کے پیچھے قرات کرنے کو۔ تینوں خلفاء آ گئے، اب امید ہے گن رہے ہوں گے۔ بات چلی تھی عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، یہ 8 صحابہ رضی اللہ عنہم ہو گئے۔ یہ سب کے سب امام کے پیچھے قرات سے منع کرتے تھے۔ اور الجوہر النقی کی دوسری جلد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرہ، جو آدمی امام کے ساتھ قرآن کریم کی قرات کرتا ہے وہ آدمی فطرت پر قائم نہیں ہے۔ دارقطنی میں بھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور ارشاد فرمایا کہ فقد اخطا الفطرہ، اس آدمی نے فطرت کے برعکس کام کیا۔ اسی لیے ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ ثبت عن علی و سعد و زید بن ثابت، یہ بات ثابت ہو چکی ہے حضرت علی، حضرت سعد اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے فتوے سے کہ انہ قال، کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا قراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، لا فیما اثر، جو نمازیں آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں، ولا فیما جہر، اور جو نمازیں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ قرات نہیں۔ یہ سارے خلفاء راشدین آ گئے۔ ان 9 صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے، اور وہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا تھا؟
امام بہقی رحمۃ اللہ اس کو لائے کہ انہما کانا یامران، وہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فتویٰ دیا کرتے تھے کہ بالقراءۃ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے امام کے پیچھے جب امام اونچی آواز سے نماز نہ پڑھا رہا ہو۔ تو ظہر اثر ہو گئی، اس میں قراءت کر لو، یہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا فتویٰ آ گیا۔ اور باقی تین نمازیں صاحب، تو اس سے اتنا تو پتا چل گیا نا بھائی کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کی قرات کے ہو جاتی ہے، کم سے کم عشاء، فجر اور مغرب یہ تین تو ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ اتنے ہزار روپے انعام دیں گے، کوئی ثابت کر دے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ جو اتنے عموم میں سب کو رگڑنا ہے اور سب کی نمازوں کے متعلق کہنا ہے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہاں دیکھ لیجئے تین نمازوں کے کم سے کم یہ بھی تو قائل ہو گئے۔ ان حضرات کا فتویٰ یہی نقل کیا گیا کہ وہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ جب نماز آہستہ آواز سے پڑھی جائے تو پھر قرات کر لے، اونچی آواز سے پڑھی جائے تو مت قرات کرے۔ اور سنن کبریٰ میں خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ یہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ لینا چاہیے، اور حضرت عائشہ ظہر اور عصر کی آخری دو رکعتیں جو تھیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتی تھی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اور ابھی تو کئی ایک چیزیں اور باقی ہیں، اس لیے یہ بات کرنا کہ جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتاوی کہاں جائیں گے؟ یہ اکابرین امت ہیں، یہ جلیل القدر حضرات ہیں، اور امت نے دین انہی سے سیکھا، اور انہوں نے جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سنا، سمجھا، اسی کو دیانتداری کے ساتھ امت میں منتقل کیا ہے۔ تو صرف اتنی بات سوچ لینی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ممکن ہے بھائی اس کے پاس بہتر دلائل ہوں، اسے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ چونکہ تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے لہذا تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ باز آ جانا چاہیے اپنے فتوے کو اتنا جنرلائز کرنے سے، اتنی تعمیم اس میں کہ باقی لوگوں کی نماز ہی نہ ہو۔ اور خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق تو صراحت سے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ علیکم بسنتی، تم پر ضروری ہے کہ میرے طریقے پہ چلنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنا۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے لیے مہدی کا لفظ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے سب لوگ ہدایت پر تھے، اور خلافت راشدہ وہ دین کا عملی نمونہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے حدیث میں یہ آیا ہے اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے۔ یہ باتیں ممکن ہی نہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، ان کی خلافت راشدہ اور اس میں نبوت کو جمع کر لیا جائے، بس یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ کوئی آدمی خلافت راشدہ کا اثبات کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، اور کوئی آدمی نبوت کا اثبات کرے اور خلافت راشدہ کو چھوڑ دے،
سب گمراہی کے پیش خیمے بھی ہیں اور عین گمراہی میں گرنا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمومی طور پر اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم خصوصی طور پہ ان سب کے فتاوی کو دیکھنا پڑے گا، جو اصل حیثیت ہے اس کے مطابق بات کرنی پڑے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز جو روز پڑھی جانے والی چیز تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اس کے بارے میں ایسے غافل ہوتے۔ تو یہ فردن کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اثرات ہم نے نقل کیے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ نشست آخری ہوگی اور اس میں مزید اس بحث میں بعض صحابہ اور بعض تابعین رضی اللہ عنہم کے آثار اور ان کے فتاوی نقل کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔